الرحمن الرحیم ہدایہ دم کا سبق نمبر ہے 78 باب الیمین فی البیع والشراء والتزوج وغیر ذالک۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قسم کی وہ مسائل بیان کرتے ہیں جو خریدنے فروخت کے متعلق ہو، شادی وغیرہ نکاح کے متعلق، اس طرح دیگر بھی بہت سارے مسائل ہیں جو اس باب میں مختصراً حضرت مصنف سے طلاق اور اطاق زر وغیرہ کے مسائل بیان کریں گے۔ مسئلہ ذکر کر رہے ومن حلف، اگر کسی نے قسم کھائی کہ لا یبیع ولا یشتری۔ آپ لوگوں نے مجھے بہت ڈانٹا، آج کے بعد نہ وہ کیا کرے گا، بیچے گا، یعنی میں نہ بیچوں گا، ولا یشتری نہ خریدوں گا کچھ، ولا یواجر نہ تجارت پر کچھ کرے گا، نہ اجرت پر کچھ کرے گا، نہ کرائے وغیرہ پر کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ اس نے جب ان سارے کاموں سے قسم کھا لی کہ نہیں کرے گا، فوکل من فعل ذالک، کسی اور کو وکیل بنایا، چلو کسی اور کو وکیل بناتا ہوں، لم یحنس، اس طرح کرنے سے حانس نہیں ہوگا، لأن العقد قد وجد من العاقد، یہ عقد عاقد نے کیا ہے، حتی کانت الحقوق علیہ، جو حقوق ہیں تسلیم مبیعہ، سمن دینا وغیرہ، جو کچھ بھی کرنا ہو اس کا عہدہ کس پر آتا ہے، عاقد پر آتا ہے۔ ولہذا لو کان العاقد هو الحالف یحنس بنفسه، اس لیے اگر عاقد جو ہے حالف ہو، قسم کھانے والا، تو اس طرح کی کرنے سے حانس ہو جاتے۔ فلم یوجد ما ہوا شرط، جو شرط وہ نہیں پائی گئی، وہ العقد من العامر، کہ عامر نے عقد کیا ہو، اس نے تو نہیں کیا۔ وانما الثابت له حکم العقد، صرف عقد کا جو حکم ملکیت وغیرہ آنا وہ ثابت ہوتا ہے۔ الا ان ينوي ذلك، ہاں اگر وہ کیا کر دے، یہ بھی نیت کر لے کہ چلو خود بھی نہیں کروں گا، کسی اور سے بھی نہیں کرواؤں گا، لأن فی تشدید، پہ تو خود پر کیا کرے گا، تشدید کرے گا۔ یا یکون الحالف ذا سلطان، یا قسم کھانے والے کیا ہو قدرت اور سلطنت والا، ولا يتولى العقد بنفسه، کہ خود عقد نہیں کرتا، لأنه يمنع نفسه عما يعتاده، عام جو چیزوں کی کیا ہوتی عادت ہوتی ہے ان سے خود کو روکتا ہے۔ ومن حلف، اگر کسی نے قسم کھا لی لا یتزوج، وہ شادی نہیں کرے گا، بجان نے بہت تنگ کیا، شادی کر لو، کب کرو گی، بہت ٹائم ہو گیا، آپ کہہ رہے کروں گا 5-6 سال تو اور گزر گیا، کہہ رہے تھے قسم کھا لی نہیں کروں گا، چھوڑ دو میرے پیچھے، تم لوگ کا میرے نکاح سے کیا، والدین وغیرہ نے تنگ کیا، کسی اور نے کی بیوی کو طلاق دی، جو آپ کی بیوی ہمیں پسند نہیں، صحیح طرح نہیں چل رہی گھر میں، طلاق دو۔ اس نے قسم کھا لی، کیوں طلاق دوں آخر، لا یطلق، کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، قسم کھا لی۔ اور یہ تو کہ میں اس غلام کو آزاد نہیں کروں گا، آپ اس سے تنگ آئے ہیں نا، میرے لیے تو بہت اچھا ہے۔ فوکل بذلک، کسی اور کو وکیل بنایا، چلو خود نکاح کرنے سے قسم کہی تھی نا، تم میرے لیے شادی کروا دو، قبول وغیرہ وکیل بن کر، یا طلاق دو یا اطاق کر دو، اس سے بھی حانس ہو جائے گا، کیونکہ ان عقود کے جو حقوق موکل کی طرف لوٹتے ہیں، لأن الوکیل فی هذا السفیر و معبر بحث، وکیل ان عقود میں صرف سفیر ہے، صرف معبر تعبیر کرتا ہے، ولہذا لا یضیفہ الی نفسی، اس لیے خود کی طرف ان عقود کو منسوب نہیں کر سکتا، بل الی العامر، عامر موکل کی طرف کرتا ہے، وحقوق العقد ترجع الی العامر لا الیہ، عقد کے جو حقوق نکاح طلاق کے یہ عامر موکل کی طرف لوٹتے ہیں، وکیل کی طرف نہیں، اسی لیے موکل حانس ہو جائے گا۔ ولو قال، اگر وہ قسم کھانے والے یہ کہ دیکھیں عنی، تو میرا مطلب یہ تھا ان لا تکلم بھی، کہ میں الفاظ کو بولوں گا نہیں، نکحت وغیرہ طلقت نہیں بولوں گا، یہ میرا مطلب تھا کہ لا یتزوج کا کیا مطلب ہے، یہ مطلب میرا نہیں تھا کہ کسی کو وکیل بھی نہیں بنا سکوں گا، وکیل کا تو میں نے نہیں کہا تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ لا اتزوج الفاظ میں نہیں کہوں گا، لا اطلق نہیں کہوں گا، لا اتیکو نہیں کہوں گا، لا یمدین فی القضاء خاصتاً، قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا کہ اس طرح کے الفاظ کے لیے تھوڑی لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ وسنشیر الی المعنی فی الفرق، انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے ولو حلف، اگر کسی نے قسم کہی لا یضرب عبدہ، میں اپنی بیوی نہیں ماروں گا، اپنے غلام کو نہیں ماروں گا، قسم کھا لی اس نے، کیوں مارے گا اپنی بیوی وغیرہ کو، قسم کھا لی اس نے، یا بچے کو نہیں مارے گا، عبدہ کہاں تو ضروری نہیں، عبد لا یضرب عبدہ، لا یضرب ابنہ، لا یضرب بنتہ، لا یضرب خادمہ وغیرہ وغیرہ، یا کہ لا یذبح شاۃ، یہ جو بکرا کہہ رہے سے تنگ گئے ہیں نا تمہارے کھیت میں آتی ہیں، اس کو ذبح نہیں کرے گا، فامر غیر، کسی اور کو کہا چلو تم مار دو، تم یہ کام کر دو، ففعل یحنس فی یمین، حانس ہو جائے گا، لأن المالک له ولایۃ ضرب عبده وذبح شاته، مالک کو یہ ولایت حاصل ہے کہ اپنے غلام کو مار دے، بکری ذبح کر دے، فیملک تولیت غیر، کسی اور کو بھی کیا کر سکتے ہیں ان کا
مالک بنا سکتے. ثم منفعته راجعۃ الی الامر، پھر اس کا جو فائدہ ہے بیوی کو مارنا، غلام کو مارنا، بچے کا مارنا، وہ سدھر جائیں گے نا، اس کا فائدہ مالک کو ہوگا. اس طرح ان کاموں کا فائدہ بھی مالک ہوتا ہے، نفع، اس لیے وہ خانص ہو جائے گا. فیجعل یا فیجعل هو مباشرا، ایسے سمجھا جائے گا کہ بذات خود اس نے کیا ہے. اذ لا حقوق له یرجع الی المامور، کیونکہ ان عقود کے جو حقوق ہے نہیں، یا اگر ہے تو وہ مامور کی طرف نہیں لوٹتے، عامر کی طرف لوٹتے ہیں. ولو قال، اگر وہ قسم کھانے والا یہ چال بانی بنائے، یا نہیں تو میرا مطلب یہ تھا نا کہ انا لا اولی ذالک بنفسی، خود نہیں کروں گا، دین فی القضاء، تو قضا میں اس کی تصدیق ہو سکتی ہے. یعنی لا یضربو کا کیا معنی ہے کہ خود نہیں کروں گا، کسی اور سے اگر چاہوں تو کرواؤں گا. بخلاف ما تقدم من الطلاق وغیرہ ہی، اوپر والے مسئلے کے اس مسئلے سے فرق ہے. وجہ الفرق، فرق کی وجہ یہ ہے، دیکھے اوپر جو کہا تھا نا کہ طلاق نہیں دے گا، شادی نہیں کرے گا، ایجاد نہیں کرے گا، پھر کہہ دی کہ میرا مطلب تھا الفاظ نہیں بولوں گا، اور ادھر کہہ رہے ماروں گا نہیں، ذبح نہیں کروں گا، کسی اور سے کروایا، اور مطلب پھر یہ بیان کہ لیزرب کا مسئلہ تو خود نہیں کروں گا، کسی اور سے تو کروا سکتا ہوں، کسی اور سے تو ذبح کروا سکتا ہوں وغیرہ. تو ان دونوں مسئلوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان الطلاق لیس الا تکلما بکلام یوزی وقوع الطلاق علیہا، طلاق کا مطلب یہ نا کہ طلاق کے الفاظ وغیرہ بولنا، اس پر طلاق واقع کرنا. والامر بذلک مثل تکلم به، کسی کو حکم دینا یا خود کہنا دونوں برابر ہے. واللفظ ینتزعهما، اور لفظ طلاق دونوں کو شامل ہے، حکم دے یا خود کہہ دے. فاذا نوى تکلم به، جب وہ تکلم کی نیت کرے، فقد نوى الخصوص فی العام، تو یہ کیا کر رہے، عام میں خصوص کی نیت کر رہے. فیدین دیانتا لا قضاء، دیانتا تو ٹھیک ہے اس کی ہم تصدیق کرتے، لیکن قضاء نہیں. اما ذبح و ضرب الحسی، مارنا ذبح کرنے تو حصی فعل نا، نظر سے آتا ہے، آنکھوں سے آتا، آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. یعرف باثر، اثر سے جانا جاتا ہے. والنسبۃ الی الامر بالتسبیب مجازا، اور میر کی طرف اس کی نسبت کرنے کی کوئی اور سبب بنی مجازی ہے. فیضان والفعل بنفسه، جا کے دیکھے مطلب تو خود نہیں کروں گا، کسی اور سے کرواؤں گا. اگر فقط نول حقیقت، یہ تو حقیقت کی کیا کر رہے، نیت کر رہے. فیصد کو دیانتا و قضان، دونوں طرح اس کی تصدیق ہو جائے گی. چلو مسئلے کا فرق بیان ہو گیا. آگے مسئلہ ذکر کرو. من حلف، اگر کس نے یوں قسم کھا لی، لا یضرب ولدہ، وہ اپنے بیٹے کو نہیں مارے گا، اپنے بچے کو. خود کے لیے تو قسم کہی تھی، پامر انسان نے کسی اور کو حکم دیا کہ مار دو اسے، فضرب، اس نے مار دیا. لم یحنس فی یمینی، قسم میں حنس نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے خود کہا تھا نا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، منع بذات خود نہیں کرے گا. لأن منفعت ضرب الولد عائدۃ الیہ، بچے کے مارنے کا فائدہ اس کو لوٹتا ہے. وہ التأدب والتثقف، بچے کا مہذب، مثقف، متأدب بنانا ہے. فلم ينسب فعله الى الامر، اس کا فعل امر کی طرف منسوب نہیں ہو. بخلاف الامر بضرب العبد، اگر غلام کے متعلق امر دیا ہو. لأن منفعت الاتمار بامرہ، کہ وہاں پر ماننے کا جو فائدہ ہے وہ اس کے امر سے حاصل ہوا. فاضاف الفعل الیہ، تو فعل کس کی طرف منسوب ہوگا، عامر کی طرف، خانص ہو جائے گا. ومن قال لغیر، اگر کسی کو اس نے کہا مثلا ان بعت لك هذا الثوب، اگر میں نے کپڑا کے لیے بیچ دینا، فامرۃ طالق، تو میری بیوی کیا ہوگی، متعلقہ ہوگی. آپ نے کہا میرے سامان بیچ، تو کیوں بیچ، آپ کو غلام تھوڑی ہوں، نہیں بیچوں گا. اگر میں نے سے کیا تو اس کی بیوی کو طلاق کرنی، میری بیوی کو. فلبس المحلوف علیہ ثوب فی ثیاب الحالف، تو کیا کر دیا جس کے لیے قسم کھائی تھی نا، تو اس نے کیا کر دیا، قسم کھانے والے کے کپڑے میں اپنا کپڑا کسی طرح سے ڈال کر، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، تاکہ خانص ہو جائے، بیوی کو طلاق پڑ جائے، سی چال وغیرہ بنا دی. فباعہ، بھی بیچ دی. جب بیچ دی، ولم یعلم، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا کپڑا یار شاید میرا کپڑا ہو، یا میرے رنگ کو اس نے بدل دیا ہے. لم یحنس، حنس نہیں گلے. ان حرف اللام دخل علی البیع، یا پر حرف لام بیع پر داخل نا، کہ ان بعت لک هذا الثوب فیقتضی اختصاصه به، تو مخلوف علیہ جو کپڑا ہے اس کی خصوصیت چاہتا ہے، اسی سے اختصاص چاہتا ہے کہ اسی کے ساتھ بیع خاص. وذلک بیفعلہ بامرہ، اس کے امر سے کرے. اذ البیع یجری فیہ النیابۃ، بیع میں تو نیابت بھی چلتی ہے. ولم یوجد، اسی کوئی امر وغیرہ نیابت نہیں پائی گئی. بخلاف ما اذا قال، اگر وہی کہتے ان بعت ثوبا لک، اگر میں نے کو کوئی کپڑا بیچا، هذا الثوب کہا تھا وہاں پر، حیث یحنس، پرانے سو گئے، زبا ثوبا مملوکا له، اگر اس کا کپڑا بیچتے، سواء کان بامرہ و بغیر امرہ، اس کے امر سے کسی اور کے امر سے. علم بذلك ولم يعلم، پتہ ہو یا نہ ہو. لأن حرف اللام دخل على العین،
یا پر جلام عین پر داخل ہوا، لأنه اقرب الیہ، یہ اس کی قریب لام فیکتزی اختصاص العین بھی، تو عین اس کے ساتھ خاص ہوا۔ وذلک بیکون مملوکا لہ، یہ اس کی ملکیت، تو ظاہر ہے کہ وہ کپڑا اس کی ملکیت ہے۔ ونظیر، اس کی مثال یہ ہے، الصیاغۃ، زرگر وغیرہ ہو، سنار، والخیاطہ، یا کیا ہو، درزی ہو، کپڑے وغیرہ سلائی کرتا ہو، اگر وہ قسم کلی میں آپ کا کپڑا کیا نہیں کروں گا، نہیں سلواؤں گا، یا آپ کے لیے کچھ سونے والا نہیں بناؤں گا، پھر بعد میں بنا لیا معلوم نہیں تھا، اگر اس طرح کے الفاظ کہے ہونا کہ ان خط لک هذا الثوب، یا کہا تھا ان خط ثوبا لک، وکل مجری فیہ النیابہ، اس طرح وہ مسائل بھی اس میں آتے ہیں جن میں نیابت چلتی، جیسے کتابت ہے، باہ صدقہ ہے، بخلاف الاکل والشرب وضرب الغلام، کہ کھانا پینا اور غلام کرنا، لأنہ لا يحتمل النیابت، ان میں نیابت کے احتمال نہیں، فلا يفترق الحکم فی الوجہین، ان تینوں مسئلوں میں جو کیا ہے، کھانا پینا اور غلام کا مارنا، دونوں صورتوں میں حکم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ حکم کیا ہوگا، برابر ہوگا۔ یعنی کیا کر لے، لام کو آگے کر لے، پیچھے کر لے، مثلا کہہ دے اکلت لک طعاما، ان اکلت لک طعاما، اگر میں نے آپ کو کوئی کھانا کہا، اور شربت لک شرابا، یا کہا ان اکلت طعاما لک، یوں کہہ دے، یا شرابا لک، حانس ہو جائے گا۔ ومن قال، اگر کسی نے یوں کہا ہے، هذا العبد حر ان بعته، اگر میں نے اس غلام کو بیچنا چاہا نا تو یہ آزاد، فباع ولانه بالخيار، خیار شرط کے ساتھ اسے بیچ دیا، عوتی کا آزاد ہو جائے گا، وجود شرط، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اگر بیچنا شروع کر دوں، وہ البیع، اور وہ ہے بیع والملک فیہ قائم، ابھی تک تو ملک قائم ہے، فینزل الجزا، تو شرط پاتی ہی جزا وجود میں آ جائے گی۔ وکذالک، اس طرح سے وہ آزاد ہو جائے گا، لو قال، اگر یوں کہا مشتری، لو قال المشتری ان اشتریت، اگر میں نے اسے خریدا، فهو حر، تو آزاد ہوگا، فاشترى لانه بالخيار، اس نے خیار کے ساتھ خریدا، بھائی نے تو اس کو کہا ہے کہ میں نے تو بیچ دیا، خیار آپ کا ہے، تو اس سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ یعتق ایضا، لان الشرط، شرط کیا ہے، خریدنا کا، تحقق تو ہو گیا، وہ شراء، خریدنا، والملک قائم فیہ، ملک بھی قائم اس غلام میں، وهذا على اصلهما، یہ صحیحین کے نزدیک ظاہر، ظاہر ہے کہ ملک قائم ہو گیا۔ وکذالک، اسی طرح امام سے کہ نزدیک، لنا هذا العتق بتعلیقہ، کہ عتق معلق کیا ہے، والمعلق کالمنجز، اور کسی چیز کو معلق کرنا منجز کی طرح ہے، جو ایک دم، ولو نجز العتق، اگر عتق کو منجز کرے، کیا معنی، شراء بالخیار کے بعد، یثبت الملک سابقا علیہ، تو پہلے سے یہ سمجھا جائے گا کہ ملک ثابت ہے، فکذا ھذا، اسی طرح اس صورت میں بھی۔ ومن قال، اگر کسی نے قسم کھاتے کہا کہ ان لم ابیع ھذا العبد او ھذه الامه فامرأة طالق، اگر میں نے اس غلام کو نہیں بیچا، اس باندی کو نہ، تو میری بیوی کو طلاق، بہت تنگ آ گیا تو غلام یا کنیز سے نا، اس مرتبہ زور سے کہے، اگر میں نے اس کو نہیں بیچا نا، اس کو یہاں سے دور کر دیتا ہوں، کسی اور جگہ بیچ دیتا ہوں، میری بیوی کو بڑی تکلیف ہے، اور نہ کیا کر دیتا ہوں، اگر ان کو نہیں بیچا تو مطلب ہے کہ میرے بیوی مجھے پسند نہیں، چلے میری بیوی کو پھر طلاق، فاتکا، اس نے کیا کر دیا، اس کو آزاد کر دیا، کہا تو بیچنے کا تھا نا، آزاد کر دیا، دبر یا مدبر بنے، طلقت امرأة، بیوی کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ مدبر بنانے تاک سے کام نہیں چلتا، انہیں بیچنے کا کہا تھا، لینا شرط کا تحقق کا، شرط پائی گئی کہ آپ نے نہیں بیچا، وہ عدم البیع لفوات محلیت البیع، کہ جب آپ نے مدبر بنایا، معتق بنایا، اب تھوڑی اسے بیچا جا سکتے، تو طلاق پڑ جائے گی۔ وَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا تَزَوَّجْتَ عَلَيَّ، کسی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا، خاوند کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ یار آپ نے تو نئی شادی کی، آپ نے کہا تھا مجھے کہ دوسری شادی نہیں کروں گا، دوسری بیوی نہیں لاؤں گا، آپ نے تو لائی ہے، بہت غصہ دلایا، بار بار ایسا کہتے، تو اس نے کہا میری ہر بیوی کو طلاق ہے، کل امرأۃ لی، کل امرأۃ لی طالق ثلاثا، 3 مرتبہ سے طلاق کو، طلقت هذه التي حلفته في القضاء، یہ جو بھی کیا کر رہی ہے، اس کو قسم پر ابار رہی ہے نا، اس کو بھی طلاق پڑ جائے گی، قضاء کے اعتبار سے، قاضی اس کو کہے گا کہ تمہیں بھی طلاق ہو گئی، تم بار بار اسے کہہ رہی تھی نا کہ تم نے ایک اور نکاح کی، اور نکاح، اس کو تنگ تنگ کر کے، اس نے بھی تو یہی کہا نا کہ کل امرأۃ لی طالق ثلاثا، میری جو بھی اس سے طلاق ہے، تم بھی ہو نا۔ مولانا ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہا لا تطلق، طلاق نہیں ہوگی اس کو،
لن اخرج لانه اخرجه جوابا، یہ جو کل امرأتن لی کہاں ہے، اس خاوند نے جواب کے طور پر کہا ہے، اس کو شامل توڑی کیا، اس کو نہیں کیا، فین طبق علیہ، تو جواب جو ہے سوال کے مطابق ہوتے. ولن غرض ارضاؤها، اس خاوند کا مطلب کیا تھا کہ اس اپنی بیوی کو راضی کر دے. وہ بھی طلاق غیرہا، وہ تو دوسری کی طلاق سے راضی ہوگی نا، اپنی طلاق سے تھوڑی راضی ہوگی. پہ تقید بھی، اس لیے اسی سے مقید ہوگا. یہ تو امام یوسف سے کہہ رہے، لیکن جو ظاہر روایت ہے نا اس کے مطابق اس بیوی کو طلاق ہوگی. وجہ الظاہر عموم الکلام، کلام عام لفظ میں کل امرأۃ لی کہاں ہے. وقد زاد علی حرف الجواب، جواب سے ذرا زیادہ اس نے کہا نا. یوں کہتا نا کہ اگر میں نے نئی بیوی کر نیا نکاح کیا تو اس سے طلاق. فیجعل مبتدیا، ایسا سمجھ جائے کہ کس نے ابتداء یہ کلام کیا. وقد یکون غرضی حشوها، بعض اوقات اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، وحشت میں ڈالنا ہوتا ہے، ڈرانا ہوتا ہے. حین اعترضت علیہ فی محلہ الشرع، کہ کیوں ان چیزوں میں وہ ٹانگ گڑاتی ہے جو شریعت نے حلال کیا ہو. شریعت نے حلال کیا تو 3 نکاح نا، کیوں بار بار کی رہی کہ اگر آپ نے ایک نیا نکاح کیا ہے، مانا اس کو کیا کرنا چاہ رہی، تنگ کرنا چاہ رہی حلال چیزوں میں. ومع التردد لا يصلح مقید، پر شک کے تردد کیا معلوم، شاید اس بیوی کو بھی شامل کر رہا ہو، اس لیے دوسروں کے ساتھ آپ خاص نہیں کر سکتے. ہاں وَإِنَّ وَغَيْرَهَا، اگر اس کی نیت کسی اور کی ہوئی، صدق و دیانت اللہ کا زانو، بھی تو فیصلے کے مطابق نہیں ہوگا، صرف دیانتاً ہوگا، لہٰذا یہ بھی طلاق ہو گئی. لأنه تخصیص العام، کہ اس طرح کرنے سے تو عام میں تخصیص کرنا ہے اور بیجا جو ہے عام میں تخصیص نہیں ہوتی. باب الیمین فی الحج والصلاة والصوم، یاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ کے ساتھ حج، نماز اور روزے کے مسائل بھی ذکر کر رہے. قول من قال، اگر کسی نے یوں کہا وہ فی الکعبۃ، کعبے میں، تو فی غیر کسی اور جگہ، علی المشی الی بیت اللہ، میں بیت اللہ جاؤں گا پیدل، اور الی الکعبہ، یا کعبے تک، فعلی حجۃ و عمرہ، تو اب اس پر ضروری کہ حج عمرہ کرے پیدل جا کر، ماشین، و ان شاء رکبہ، اور نہ کیا کرے سوار ہو جائے، جاز دارہ کی ذرا جواہر قدم، اور اپنے قسم کے لیے کیا کر دے، خون دے. اور بالقیاس لا يلزم شین، قیاس کے مطابق تو کچھ اس نظر سے لازم نہیں ہوگا، لیکن التزم علیہ سے بقربۃ واجبہ، کہ جو وہ لازم کر رہے کوئی واجب شے نہیں ہے، اور نظر ان چیزوں میں چلتی کہ اس کے جنس سے کوئی واجب شے موجود. والا مقصود فی اللہ صلی اللہ علیہ بھی مقصد نہیں نا، پیدل کیوں جا رہے آخر، اس میں کیا ایسا خاص ہے. وہ مذہب مسعور علی رضی اللہ عنہ، ہمارا جو مذہب علی سے بھی منقول ہے. وَلِأَنَّ النَّاسَ تَعَارَفُ ایجاب الحج والعمرہ بهذا اللفظ، ہاں حج وغیرہ تو لازم ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کے عرف میں یہی ہے نا کہ ان طرح کے الفاظ سے حج عمرہ واجب ہو جاتے ہیں. وَسَرَ كَمَا اِذَا قَالَ، تو اس سے بنتا ہے کہ اس نے کہا عَلَيَّ زِيَارَةُ الْبَيْتِ مَاشِيًا، اگر اس طرح کہے گا نا تو فیلزم ماشین، پیدل جانا ہوگا. وَإِنْ شَارَكَ، ورنہ سوار ہو جواہر قدمن، اس کے لیے دھون دے. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْمَنَاسِكِ، حج میں مسائل ہو چکے ہیں. ولو قال، اگر کسی نے یوں کہا علی الخروج او الذهاب الى بیت اللہ تعالی، میں بیت اللہ جاؤں گا یا نکلوں گا وہاں، تو فلا شیء علیہ، لأن التزام الحج والعمرہ بهذا اللفظ غیر متعارف، ذہاب کے لفظ سے، خروج کے لفظ سے حج اور عمرے کا لازم ہونا متعارف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے. ولو قال، اگر یوں کہا علی المشی الی الحرم، مجھے حرم جانا ہے ضروری، او الی الصفا والمروہ، صفا مروہ جانا، فلا شیء، اس پر بھی کچھ نہیں. وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کا مذہب ہے. وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ فی قول علی المشی الی الحرم، کہ اگر یوں کہا علی المشی الی الحرم، یوں کہا صاحبین کی نزدیک اس پر لازم حجۃ و عمرہ، حج عمرہ کرے. ولو قال، اگر یوں کہو الی المسجد الحرام، فعلی هذا الاختلاف، تو اس میں اختلاف شیخین کا، امام صاحب کو اور صاحبین کا. لہما، صاحبین کہتے ہیں کہ ان الحرم شامل البیت بالاتصال، جب اس نے حرم کہا نا تو حرم تو بیت اللہ کو بھی شامل ہے. وکذا المسجد الحرام شامل البیت، اس طرح مسجد حرام بھی بیت اللہ کو شامل ہے. فصار ذکر کا ذکر ہی، تو جب حرم کا ذکر کیا تو مطلب ہے کہ بیت اللہ کا بھی ذکر ہو گیا. بخلاف الصفا والمروہ، اگر صفا مروہ کا کہو تو الگ بات ہے، لأنہما منفصلان عنہ، کیونکہ وہ حرم شریف سے، بیت اللہ شریف سے منفصل الگ ہے. ولہو، امام سے کہتے ہیں کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا ان الفاظ سے. وجہ یہ ہے کہ ان التزام الاحرام بهذه العبارۃ غیر متعارف، ان الفاظ سے احرام کا لازم کرنا عرف میں نہیں ہے، یعنی کسی کا عرف نہیں ہے، لوگوں میں ایسا مشہور نہیں. ولا يمكن الجواب باعتبار حقیقت اللفظ، اور لفظ کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی واجب کرنا ممکن نہیں. فامتنع اصلا، اس لیے ان سے نظر وغیرہ یا قسم منعقد نہیں ہوتی.
ومن قال اگر کسی نے یوں کہا عبدی حر ان لم حج العام، اگر اس سال میں نے حج نہیں کیا نا تو میرا غلام آزاد. فقال پھر کہا کہ حجج تو میں نے تو حج کیا ہے. لوگوں نے کہا یار تم نے کہا تھا کہ حج کرو، اگر حج نہیں کیا غلام آزاد کرو نا، غلام کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ کہا حجج تو میں نے تو حج کیا ہے، تم لوگ کو پتہ نہیں کیا. وشہد الشاہدان، دو آدمی بھی حاضر کی گواہی کے لیے. علن زح العام بالکوفہ، دو آدمیوں نے کہا کہ یار اس نے تو اس سال کوفے میں قربانی کی تھی. لم یتقبدہ، غلام آزاد نہیں ہوگا. واضح ابن ابی حنیفہ ابی یوسف رحمہ اللہ شیخین کے نزدیک. وقال محمد سے کہتے یوں تک وہ آزاد ہو جائے گا. لنا هذه شہادت قامت الامر معلوم و تصحیہ، یہ شہادت ایک معلوم امر کے متعلق قائم ہو چکی ہے. وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا کوفے میں. ومن ضرورتی ہی، ظاہر ہے نا وہ بدیہی ہے کہ انتفاع الحج حج نہیں کیا ہے، کیونکہ تم کوفے میں کیا کر رہے تھے؟ کوفے میں جو قربانی کرے گا وہ تھوڑی حج میں جا کر مینا میں قربانی کر سکے گا. تو شرط متحقق ہو گئی، لہٰذا غلام آزاد ہو جائے گا. علماء شیخین کہتے کہ نہیں، یہ قربانی قبول نہیں ہوگی. علماء کہتے کہ قامت علی النفی، یہ قربانی نفی پر واقع ہے، نفی کر رہی ہے. لأن المقصود منها نفی الحج، یہ گواہی کیا کرنا چاہتی ہے؟ حج کو بتا رہی کہ حج نہیں ہوا. لا اثبات تصحیہ، قربانی کا ثابت کرنا تھوڑی بتا رہی ہیں. لأن لا مطالبہ لہا، قربانی کا ہم تھوڑی پوچھ رہے ہیں کہ اس نے کوفے میں قربانی کی تھی، ہم تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے حج کیا ہے یا نہیں. فسرک مز شاہدو انه لم یحج، تو زیادہ سے زیادہ یہ بنتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس نے حج نہیں کیا. غایت الامر ان ھذا النفی مما یفیت علم الشاہد به، کہ دیکھنے والے کے علم کو محیط ہے. ولیکن لا یمیز بین نفی و نفی تصہیرا، لیکن نفی کی بیچ تو تمیز نہیں کر رہی ہے نا یہ گواہی. ومن حلف، اگر کسی نے یوں قسم کا یوں ہے لا یصوم، روزہ نہیں رکھے گا. فنوى الصوم وصام ساعتا، روزی کی نیت کر لیا اور کچھ مدت کے لیے روزہ رکھ لیا، کچھ ٹائم کے لیے دن میں. ثم افطر من یوم، پھر اسی دن روزہ توڑ دیا. حانس ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے کہا تھا لا یصوم، روزہ نہیں رکھے گا. آپ نے صومن کا لفظ نہیں کہا تھا، صرف کہا تھا روزہ نہیں رکھے گا. اور روزہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لوجود الشرط، اذ الصوم هو الامساک عن المفطرات الثلاث على قصد التقرب. روزے کا کیا مطلب ہے؟ تین چیزوں سے، کھانا پینا، جماع سے، بطور ثواب کی نیت سے کیا کرنا؟ خود کو روکے رکھنا. اور ایسا تو ہو گیا، آپ نے 1 گھنٹہ بھی کر لیا ہو تو روزہ ہو گیا. لیکن اگر یوں کہا ہوئے وَلَوْ حَلَفَ فَلَا يَصُومُ صَوْمًا، لا يَصُومُ يَوْمًا، کہ میں 1 دن روزہ نہیں رکھوں گا یا پورا روزہ نہیں رکھوں گا، تو تھوڑا دیر امساک کرنے سے، تھوڑی مدت امساک کرنے سے حانس نہیں ہوگا. فصام ساعتا ثم افطر لا يحنس لأنه يراد بالصوم التام المعتبر شرعا، اس سے پورا کامل روزہ شرعن ہوتا ہے. وذلك بنهاية الى آخر اليوم، اور ایسا ہوتا ہے کہ آخر دن تک رکھی غروب الشمس تک. واليوم صریح فی تقدیر المدت به، اور یوم کا لفظ بھی تو صریح لایا ہے نا اس نے. ولو حلف، اگر کسی نے مطلقاً قسم کا یہ لا يصلي، نماز نہیں پڑھے گا، لا يصلي نہیں پڑھے گا نماز. فقام وقرأ ورکع لم يحنس، کھڑا ہوا، قرات وغیرہ کر لی، رکوع بھی کر لیا، حانس نہیں ہوگا. وإن سجد مع ذلك ثم قطع، لیکن اگر سجدہ بھی کر لیا تو حانس ہو جائے گا، کیونکہ جب تک سجدہ نہ کیا ہونا رکعت پوری نہیں ہوتی. والقیاس کے مطابق تو اس کو حانس ہونا چاہیے نا رکوع وغیرہ کرنے سے بھی، کہ یحنس بالافتتاح ہے، صرف شروع کرنے سے بھی حانس ہونا چاہیے. اعتباراً بالشروع فی الصوم، جسے روزے میں شروع کرنے سے حانس ہو جاتا ہے. وجہ الاستثناء، مگر استثناً تقاضا یہ ہے کہ ان الصلاۃ عبارۃ عن الارکان المختلفہ، نماز مختلف ارکان کا نام ہے، تکبیر، قیام، قرات، رکوع، سجدہ. فما لم یأتی بجمیعها، جب تک پورے نہ کر لینا سجدے تک، لا یسمى صلاۃ، شریعت میں اس کو کوئی نماز نہیں کہتا. بخلاف الصوم، روزہ ایسا نہیں ہے نا. روزہ تو نام ہے 3 چیزوں سے خود کو رو کے رکھنا، وہ 2 منٹ کر لے، 1 گھنٹہ کر لے، 5 گھنٹے کر لے، سب کو امساک کہا جا سکتے. لأن رکن واحد، وہ تو ایک رکن ہے، وہ الامساک. ويتكرر في الجزء الثاني، سے دوسرے جز میں وہ امساک جو ہے بار بار ہوتا ہے. ولو حلف، اگر یوں قسم کہی لا يصلي صلاة، تو اس سے پھر کامل نماز مراد ہے جو 2 رکعات ہے. لا يحنس ما لم يصلي رکعتین، جب 2 رکعت نہ پڑھی ہو حانس نہیں ہوگا. لأنه يراد بالصلاة المعتبر شرعا، اس سے معتبر نماز مراد ہے جو 2 رکعات ہے کم سے کم. وأقلها رکعتان للنهي عن البتیرہ، کیونکہ ایک کے پڑھنے سے تو حانس نہیں ہوگا، کیونکہ 1 رکعت سے شریعت میں منع آیا ہے. بتیرہ منع دم کٹی نماز. دم کٹی کا کیا مطلب ہے؟ منع 1 رکعت، دوسری نہ ہو
تو دمکٹ سمجھی جاتی ہے یعنی عادی ناقص.